بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ایک شخص پر وقت نجات طاری تھا اور اس کا دم نکلنے کی گھڑی تھی۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سرہانے پہنچے۔ وہ شخص موت کی تکلیف میں مبتلا تھا مگر اس کی جان نہیں نکل رہی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آواز دی۔ اس نے جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تمہیں کیا دکھائی دے رہا ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت میرے سامنے دو ڈراونے شخص کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا اس جوان کی ماں زندہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ جی ہاں، اس کی ماں زندہ ہے۔ فرمایا، اسے یہاں لے آؤ۔ جب وہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ضعیفہ، کیا تم اپنے بیٹے سے ناراض ہو؟ اگر ناراض ہو تو اسے معاف کر دو۔ ضعیفہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، واقعی میں اس سے ناراض تھی اور اب آپ کے کہنے پر اسے معاف کر رہی ہوں۔ اس وقت جوان بے ہوش ہو گیا اور جب ہوش میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اسے صدا دی اور پوچھا، اس وقت تمہیں کیا دکھائی دے رہا ہے؟ جوان نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ سیاہ چہرے والے چلے گئے ہیں۔ اب شفیق اور مہربان چہرے والے دو شخص میرے پاس آئے ہیں۔ انہیں دیکھ کر میں بہت خوش ہوں۔ اور اس کے بعد اس کی روح پرواز کر گئی۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھے میرے جنت کے ہم نشین کی زیارت کرائی جائے تاکہ میں اسے دیکھ سکوں کہ وہ کیسا انسان ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ موسیٰ، فلاں قصاب جو فلاں محلے میں رہتا ہے وہ جنت میں آپ کا ساتھی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے ملنے کے لیے اس کی دکان پر گئے اور دیکھا کہ وہ دوسرے قصائیوں کی طرح گوشت فروخت کرنے میں مصروف ہے۔ عصر کے وقت وہ جوان فارغ ہوا اور اپنے حصے کا گوشت اٹھا کر اپنے گھر کی طرف چل پڑا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے اس کے دروازے پر آئے اور اس سے کہا کہ میں آج تمہارا مہمان ہوں۔ جوان نے خوش آمدید کہا۔ وہ آپ کو ساتھ لے کر اندر داخل ہوا۔ اس نے پہلے کھانا تیار کیا، اس کے بعد گھر کی دوسری منزل پر گیا جہاں سے وہ ایک بستر اٹھا کر نیچے لایا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس بستر میں ایک بوڑھی عورت تھی۔ جوان نے اس عورت کو بستر سے نکالا، اسے اپنے ہاتھوں سے نہلایا اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے اس بڑھیا کو کھانا کھلایا۔ پھر اس بڑھیا کے بستر میں لٹایا اور اسے اپنے مقام پر رکھنے کے لیے اٹھا تو عورت نے کچھ کلمات ادا کیے جو کہ ضعیف عمری کی وجہ سے، آواز کے کمزور ہونے کی وجہ سے سمجھ نہ آئے۔ اس کے بعد جوان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کھانا لایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس جوان سے پوچھا کہ اس عورت سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ جوان نے بتایا کہ یہ میری بوڑھی ماں ہے اور میں مالی طور پر کمزور ہوں، اس لیے اس کی خدمت کے لیے نوکرانی کا بندوبست نہیں کر سکتا، اس لیے اس کی خدمت میں خود کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہاری ماں کھانے کے بعد کیا کہہ رہی تھی؟ جوان نے جواب دیا کہ میری ماں کا اصول ہے کہ جب بھی میں نہلاتا اور کھلاتا ہوں تو ہمیشہ میرے لیے دعا کرتی ہے اور کہتی ہے خدا تیری مغفرت فرمائے اور روز قیامت تجھے موسیٰ علیہ السلام کا ہم نشیں بنائے، تجھے اسی جنت اور اسی درجہ میں جگہ دے جہاں موسیٰ علیہ السلام ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے جوان، تجھے خوشخبری دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے تیری ماں کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے یہ خبر سنائی ہے کہ تو جنت میں میرا ہم نشیں ہوگا۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جس کا نام جری تھا۔ وہ اپنی عبادت خانہ میں عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس کی ماں اس کے پاس آئی تو وہ نماز میں مشغول تھا۔ ماں نے آواز دی لیکن وہ نماز میں مصروف رہا۔ اس نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ دوسری مرتبہ اس کی ماں نے پکارا تو اس وقت بھی اس نے نماز نہ توڑی۔ تیسری مرتبہ بھی اس کی ماں نے اس کو پکارا تو اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ تب اس کی ماں ناراض ہوئی اور بددعا دیتے ہوئے کہا کہ میری اللہ سے درخواست ہے کہ وہ تجھے بے یار و مددگار کر دے۔ بس ایک دن گزرا۔ دوسرے دن ایک بدکار عورت ایک ولد و زنا بچہ لیے عبادت خانہ میں آئی اور کہنے لگی کہ یہ بچہ جری کا ہے اور جری نے مجھ سے زنا کیا تھا۔
لوگ جمع ہو گئے اور تعجب سے کہنے لگے کہ کل تک تو یہ زنا سے لوگوں کو منع کیا کرتا تھا اور آج یہ خود بدکار ثابت ہوا ہے۔ وہ لوگ اسے بادشاہ کے پاس لے گئے اور بادشاہ نے حکم دیا کہ جری کو سولی پر لٹکا دیا جائے۔ جب جری کو سولی پر لٹکایا جانے لگا تو اس موقع پر اس کی ماں بھی وہاں پہنچ گئی۔ جب اس نے بیٹے کو ایسی حالت میں دیکھا تو اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرے کو پیٹنے اور زور سے رونے لگی۔ تو جری نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں خاموش ہو جائیں، آپ کی بد دعا کی وجہ سے تو میں اس مقام پر پہنچا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ جری ہمیں کیسے یقین ہوگا کہ یہ سب تیری ماں کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ جری نے لوگوں سے کہا کہ تم اس بچے کو لے آؤ۔ جب بچہ لایا گیا تو جری نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو بولنے کی قوت عطا کی اور بچے سے پوچھا کہ تمہارا باپ کون ہے۔ قدرت خداوندی سے بچہ بولنے لگا اور کہا کہ میرے باپ کا تعلق فلاں قبیلے سے ہے اور میرا باپ چرواہا ہے۔ اس کے بعد جری کی سزائے موت ختم ہو گئی اور اس نے قسم اٹھائی کہ اپنے آپ کو پوری زندگی اپنی ماں سے جدا نہیں کروں گا اور اسی خدمت کرتا رہوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد کا نام ابو قحافہ تھا۔ وہ اسلام اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن تھا۔ ایک دن اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برے الفاظ سے یاد کیا۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے باپ پر غصہ آیا تو انہوں نے اس کو پکڑ کر دیوار سے دے مارا۔ جیسے ہی یہ خبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس طلب کیا اور فرمایا کیا تو نے اپنے باپ کے ساتھ برا سلوک کیا ہے؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا جی ہاں۔ اس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ آئندہ اپنے باپ کے ساتھ ایسا سلوک کبھی نہ کرنا۔ اسلام میں والدین کی اطاعت کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے اپنے والدین کو اف تک نہ کہنا اور نہ ہی انہیں جھڑکنا۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے والدین کے ساتھ بھلائی نماز، روزہ، حج، عمرہ اور جہاد فی سبیل اللہ سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکیں، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مزید اس طرح کی معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔